بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام صلاح الدین محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب روحانی چینل طوفان۔ 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان۔ ہمارا آج کا عنوان ہے نور علم آئین، قانون قرآن اور نور علم محمد جان۔ علم ہر دور، ہر وقت اور ہر لمحہ ایک نئی شے کے جاننے کا نام ہے کہ جس سے پہلے معلوم نہ تھا۔ انسان، جن، ملائکہ یا کوئی بھی مخلوق ہو، یہ اٹل اصول ہے کہ ہر مخلوق کا علم ہمیشہ اس کے عمل اور اخلاص کے تابع ہی ہوا کرتا ہے، اور عمل کبھی بھی علم یا اخلاص سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علم نور ذات ہے، اور علم ذات علم عقل ہے، اور علم عقل علم روح ہے، اور علم روح علم نفس ہے۔ اور جس انسانی نفس اور روح کا آپس میں حجاب ہی اٹھ گیا ہو، اور یہ حجاب قرآنی قانون کے مطابق صرف مرنے سے پہلے مر جانے کی وجہ سے دور ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک ہے موتا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ اور علم پاؤ۔ قرآن حکیم میں سورۃ دخان میں ہے لا یموتون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، کہ اس پہلی نفسانی ذات کی موت کے بعد دوسری موت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی جب اس ظاہری عالم دنیا سے آنکھ بند ہوتی ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس کے اندر کے حقیقی باطن کے جہان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس پر ساری باطنی سافٹ ویئر کی حقیقت اور پروگرامنگ عیاں ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت دیکھ لینے کے بعد پھر کسی کے لیے بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ کچھ انسانوں کے جن کا اللہ پاک نے نور میں حصہ لکھا ہوتا ہے، وہ خود اپنے نفس اور انا کو مرنے سے پہلے مار کر تقدیر میں لکھے کے مطابق اللہ پاک کی توفیق سے تحقیق کر کے نور علم و عرفان سے اپنا حصہ پا لیتے ہیں، اور اپنا تخلیقی مقصد حیات جان کر اس میں سے مخلوق کو تقسیم کر کے وہ زمانے میں اپنا لکھا مقام اور مرتبہ بھی پا لیتے ہیں۔ اس کل کائنات کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی CEO اور سب سے بڑے علمی ایکسپرٹ، میتھمیٹیشین، سپر سائنٹسٹ، سپر فزسسٹ، سپر ٹیکنالوجسٹ اور سپریم انوینٹر ہستی خود حق تعالیٰ ہی ہیں، جو آنے والے ہر جدید شے کے بھی خالق ہیں۔ اور اللہ پاک نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ علم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، جو نور نبوت کا 1,24,000واں لیٹسٹ ماڈل ہیں، اور علمی لحاظ سے آج بھی 24 گھنٹے مسلسل ارتقاء میں ہیں۔ اور اللہ پاک کے تمام عالمین میں ان کے باطنی نائب یعنی ان کے سپر اٹرنل، سپر اسپرچول اور ورچوئل CFO، COO، CMO، جدید موٹیویٹر، مجتہد اور انفلوئنسر، بلکہ سب کچھ ہی آپ سلم ہیں، اور اپنے خالق کو مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ محمدی مقام نبوت اور مقام ولایت۔ ہم ملت اور امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو انتہائی اہم صفات شیئر کرنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ مقام علم نبوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ مقام علم ولایت ہے۔ عالم علوی سے اللہ پاک کے تازہ تفکر کا تازہ بتازہ اور جدید نور علم کا چشمہ عرش الہی سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دماغی سینیٹر کی نوری کرسی یعنی پیشانی مبارکہ پر جاری و ساری رہتا ہے، جو کہ نہ ہی کبھی رکتا اور نہ ہی تھمتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لوح سینہ مبارکہ سے یہ نور علم اکٹھا ہو کر شعاؤں کی صورت میں آج بھی اس کائنات کی ہر طرح کی مخلوقات اور انسانوں میں ان کے اپنے اپنے ظرف، ذہن اور ارادہ کے مطابق سب لائملی ٹرانسفارمیشن کے نوری ذریعہ سے تقسیم ہوتا رہتا ہے، اور نباتات، حیوانات، معدنیات، انسانوں، جنات، آسمانی و فلکی مخلوقات، عالم ملکوت اور زمین کی تہہ میں تحت الثری تک موجود ہر مخلوق کی اپنی اپنی ضروریات، حرکت، حرارت، حیات اور روشنی کے لیے اللہ پاک کی توفیق کے مطابق اپنا اپنا حصہ پاتی ہے۔ آج تک جس ولی صغیر، کبیر، وسطیٰ، وقت کے غوث، قطب، ابدال، قلندر، سالک، محبوب، مجذوب، امام، مجدد یا مجتہد یا صوفی، سائنٹسٹ یا فزسسٹ کو جو بھی علم ملا ہے، وہ سب کا سب اللہ پاک کی توفیق اور ارادہ سے اللہ کے حبیب ہی کے ذریعے سے ملا ہے، چاہے اس حقیقت کا اس شخص کو علم ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ہر ایک کا علم ہی ٹھیک ہوتا ہے، اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسند انسان کا بغیر خاطر خواہ علم کے دوسرے انسان سے جھگڑنا ہے، ہمارا آپس کا اختلاف رکھنا ہے، ہماری کم علمی ہی کی وجہ سے جو ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ناراضگی کا سبب اور باعث بنتا ہے۔
اس لیے فرمان حق ہے کہ اپنے بھائی سے اختلاف بھی انتہائی احسن طریقے دلائل دے کر، مثالوں سے سمجھا کر اور بھائی کی عزت و احترام کر کے کیا کرو۔ جو انسان کسی بھی علم میں سب سے زیادہ اختلاف یا تفرقہ رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ کم علم ہوتا ہے، کیونکہ جس پر نور علم کھل جاتا ہے اس کا خالق یا مخلوق سے ہر طرح کا جھگڑا، تفرقہ اور اختلاف سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ پاک اور ان کے حبیب کی طرح سے دائمی طور پر مکمل سکون، اطمینان، ٹھہراؤ میں آ جاتا ہے۔ اپنا علمی زمزم چل جانے کے بعد اسے کسی سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ توریت میں لکھا ہے کہ جس بھائی کو سب سے کم علم جانو اس سے کبھی الجھا نہ کرو، اس طرح کہ تم اپنے اس عضو پر سب سے کم بوجھ ڈالتے ہو جو سب سے زیادہ کمزور یا زخمی نظر آتا ہے۔ قرآن حکیم پر علم کی اصل، جس میں دنیا کے ہر شعبہ کا ہر علم ہی بند ہے، اور دنیا میں آج بھی کوئی نئی چیز تسخیر یا دریافت ہوتی ہے وہ قرآن حکیم اور لوح محفوظ میں پہلے سے ہی درج ہے، اور اللہ پاک کی عطا کردہ نور عقل ہی سے قرآن حکیم پر غور و فکر، تسخیر اور تحقیق سے ہی وقت آنے پر وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، اور ابھی جو دنیا میں اور بھی دریافت ہونا باقی ہے وہ بھی روح نور عقل سے ہی جلد دریافت ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس تخلیقی علم کو ہم روحانیت کہتے ہیں۔ جس طرح کہ پاکستان کی تسخیر، تعمیر اور تعمیل کا وقت اب سر پر آ گیا ہے اور ملک میں ایک محشر سا برپا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس تحقیقی نور علم سے مغرب نے تو انتہائی وافر حصہ پایا ہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی علم، دولت، شہرت، ایمان اور عرفان کا مغرب میں ڈوبتا ہوا سورج واپس مشرق لوٹنے والا ہے۔ علم غیب اور علم شہادت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے علم کو علم غیب کہتے ہیں، اور علم غیب بھی اتنا ہی علم غیب میں بند رہتا ہے جتنا کہ حق تعالیٰ انسان یا مخلوقات سے شیئر نہیں کرتے، اور اپنی ذات کا جو علم حق تعالیٰ مخلوقات کو عطا کر دیتے ہیں وہ علم غیب نہیں رہتا۔ البتہ مخلوقات کے بارے میں کوئی بھی علم، یعنی علم روح، علم لوح قلم، عرش، فرش، کرسی، نبوت، رسالت، ملائکہ اور جنات کا علم، یہ مخلوقات کا علم شہادت ہے، علم غیب نہیں ہے، اور یہ علم انسان کی ذاتی محنت، کوشش، عقل، فکر، سوچ، تحقیق، وجدان، تدبیر، جہد، اجتہاد، استنباط، استدراج کی بدولت اس کو مل جاتا ہے، جتنا کہ اللہ پاک نے اس کے لیے نور علم میں حصہ لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح کہ آج کی سپر سائنس، کوانٹم فزکس اور ایڈوانس ٹیکنالوجی، میتھ، ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ، اسٹینڈرڈز، کیمسٹری یا دیگر ایجادات وغیرہ کا علم، یہ سارا علم ظاہر ہی ہے۔ حق تعالیٰ اور حضور اکرم کے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہر امتی اور ہر انسان خود کو بے حد جاہل جانے، اور کبھی کسی بھی کتاب اللہ کے الہامی علم کے بارے دوسرے بھائی سے بحث مباحثہ نہ کرے، نہ ہی اختلاف رکھے، اور نہ ہی کسی کی تذلیل کرے، بلکہ اپنے علم پر خود عمل کی کوشش کرے تاکہ اس کا علم اور بڑھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخلوق سے کبھی بھی کوئی اختلاف نہ رکھتے تھے اور نہ کسی انسان سے جھگڑا کرتے تھے، اور اکثر یہی فرماتے تھے کہ سب ٹھیک ہے، جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ ظاہری معاملات میں صحابہ کرام سے اختلاف دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحہ حضرت عمر فاروق کے سینہ مبارکہ پر ہاتھ مار کر فرماتے، عمر، اگر یہ قلب و سینہ ٹھیک ہو جائے تو پھر سب ہی ٹھیک ہے، پھر اسی لمحہ ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، کیونکہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی۔ انسانی قلب کا مطلب بھی ہر آن بدلتے اور پلٹنے والی چیز ہے، جو کہ ہر لمحہ زمانے کو بدلتا دیکھ کر اس کے ساتھ ہی بدلتا رہتا ہے، جبکہ حقیقی علم ہمیشہ ثابت قدم رکا ہوا اور ٹھہرا رہتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، قلوب کے ظروف اور جہد کے مطابق ہی ازل سے زمانے میں انقلابات اٹھتے ہیں۔ لوح محفوظ کے مطابق انسانی لوح و قلب سینہ بھی بے وقت تین ہی روحوں پر گھومتے ہیں، جنت، جہنم یا رب کی طرف، اور اس حساب سے انقلابات زمانہ بھی ان تین ہی اقسام کے اندر ہی آتے ہیں۔ علم ظاہر و باطن کا بھی جوڑا ہے۔ اگر علم ظاہر سے ہم پورا ایک مکمل آئین، قانون اور قرآن لکھ دیں، مگر علم باطن کی صرف ایک سطر بھی اس میں شامل نہ ہو، کسی بھی انسان کا منظر مراد اور حقیقت تک پہنچنا محال ہے۔ اگر ہم آج
آئین پاکستان 1973 کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آئین کے ظاہری متن کو لکھے تو 50 سال ہو چکے ہیں، مگر آئین کے ہر آرٹیکل میں موجود حرف، اسم، صفت، کلمہ اور سطر کے اصل باطنی روح کی تشریح، تفسیر، تعبیر اور تعریفات کا آرٹیکل 260 کا سارا چیپٹر ہی بالکل خالی ہے، کہ جس کی وجہ سے آئین پاکستان 1973 آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں 50 سال پہلے تھا، بلکہ اس میں سے حرکت، حرارت، حیات کا سارا نور ہی اٹھ گیا ہے، اور یہ صرف ایک زندہ لاش یا ڈھانچے کے طور پر باقی رہ گیا ہے، جس سے ہمارا ہر ادارہ ہی آج جامد بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم 50 سال سے اپنے آئین پاکستان 1973 کے کسی بھی ایک شق پر پوری روح سے عمل نہ کر پائے۔ اس وجہ سے آئین میں چھپا علم بھی چھن گیا ہے اور یہ آئین آسمان سے زمین پر آ گرا ہے، اور شیطان پھر آج الف سے سٹارٹ کروا کر اداروں کا آپس میں جھگڑا کروا کے اس قوم کو بہت بڑی سیاسی کھیل کھیل رہا ہے۔ تاریخ اسلام کے اپنے اپنے وقت کے مطابق تمام صحابہ کرام، تمام جورس، تمام امام علی علیہ السلام، امام حسن حسین، امام جعفر صادق، تمام 14 معصومین، تمام ائمہ اربعہ، ائمہ فقہ، ائمہ خانقاہی، محدثین، امام ابو حنیفہ، دیگر تمام ائمہ اور مجددین اور مجتہدین حضرات اور ماہران علم الکلام، سب کے سب بھی اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے صاحب فتح، صاحب کشف و قیاس، الہام اور صاحبان عمل تھے، اور ان سب کے اجتہادات اپنے دور اور وقت کے مطابق بالکل درست تھے، حتیٰ کہ پاکستان کے تخلیقی مفکر جناب علامہ اقبال بھی صاحب کشف ہی تھے۔ دراصل کشف نورانی اور کشف ظلمانی اجتہاد کا علم اجتہاد مطلق سے بھی کہیں آگے کی چیز ہوتی ہے، کہ جس کی بنیاد پر ہر مجتہد اجتہاد اور مجدد تجدید علم کرتا ہے، اور ان تمام مذاہب و مسالک کے علوم کے بانیوں کے مابین کبھی بھی آپس میں کوئی تفرقہ یا اختلاف نہیں رہا۔ تکمیل پاکستان کے لیے بھی کم سے کم علم اقبال کے پائے کا صاحب کشف ناگزیر ہے، تاکہ وہ اپنے خداداد علم کی روح سے 8 ارب انسانیت کے لیے ایک ایسا مکمل فقہ جدید مرتب کر سکے کہ جس سے ہر درجہ، ہر فکر اور ہر کتاب اور ہر مقام کا انسان اپنی محدود اور متناہی سوچ، فکر، ذہن اور ظرف کے مطابق سے اپنا اپنا حصہ پا لے۔ یہاں یہ حقیقت ہم واضح کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلہ میں صحابہ کرام کا علم ایسے ہی تھا کہ جیسے سمندر میں سے کسی نے ایک قطرہ پی لیا ہو، اور صحابہ کرام کے علم کے مقابلہ میں بعد میں آنے والے آج تک کے تمام اولیاء کبیر، صغیر اور صوفیہ کا علم بھی صحابی رسول کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی نے دریا میں سے ایک گھونٹ پانی پیا ہو۔ جو نور علم و عرفان، کشف اور نور فتح ماضی کے ہر دور کے غواص، اقطاب، ابدال، اوتاد، مجدد اور مجتہدین کو عطا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا صحابہ کرام کو بھی بخوبی ازبر تھا، بلکہ اولیاء سے بھی کہیں صحابہ کو زیادہ علم تھا، مگر حضور اکرم کے نورانی چہرہ پاک کی زیارت میں مست رہنے کی وجہ سے ہر کسی کا منہ بند اور زبان ساکت ہی رہتی تھی، بلکہ ایسے کہ جیسے صبح کے وقت سورج کے سامنے چاند اور ستاروں کی روشنی کے باوجود ان کے موجود ہونے کے بھی بالکل ماند ہی ہوتی ہے۔ والسلام۔ نیازمند صلاح الدین محمود، چیئرمین تحریک امامت پاکستان۔ اللہ حافظ۔